كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو بھی وصیت نامہ لکھنا ہے؟ جی ہاں، اگر آپ کو وصیت نامہ لکھنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگی۔ وصیت نامہ لکھنے سے پہلے پلیز ہمارا جو پہلے کا لیکچر تھا وہ ضرور دیکھ لیجیے گا، کیونکہ اس میں ہم نے بتایا ہے کہ وصیت نامہ کیسے لکھتے ہیں، وصیت نامہ کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں اور وراثت کیا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم اپنی اولادوں کو خود وصیت نہیں کر سکتے، تم خود ان کو حق نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا حق قرآن مجید میں مقرر کیا ہے۔ تو خدارہ اس چیز کے لیے بالکل پریشان نہ ہوں کہ ہمیں اپنے وارثوں کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت آسانی کے ساتھ ہر رشتے کا کتنا اماؤنٹ ہے، کتنا اس کو وراثت میں ملے گا، کتنا اس کو حق ملے گا، یہ سب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو اس کے لیے بالکل پریشان نہ ہوں۔ پریشان آپ کو یہ ہونا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں کرنی، یہ وصیت نامہ میں لکھوانا ہے۔ اسی کا وصیت نامہ آج انشاءاللہ بنے گا، جس کے 25 پوائنٹ ہیں۔ یہ کاپی پینسل اپنی آپ ریڈی کر لیجئے اور لکھنا شروع کر دیے۔ انشاءاللہ گروپ میں بھی میں آپ کو PDF کی جو شکل میں یہ وصیت نامہ ضرور سینڈ کروں گی، کیونکہ اس میں نام بھی لکھا جائے گا اور آخر میں سگنیچر بھی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ جو پوائنٹس ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کوشش کو قبول فرمائے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اولادوں کو یا اپنے وارثوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کیا ان کو کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا بدعت ہے کیا شرک ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم اس اجر کو نہیں پا سکیں گے۔ تو آئیے وصیت نامہ تیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے جس کے پاس قابل وصیت کوئی مال ہو، درست نہیں کہ وہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ نہ کرے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وصیت نامہ تیار کیا جائے۔ جی، سب سے پہلے نام آئے گا، آپ کی ولدیت آئے گا اور آپ کا جو مقام ہے وہ آئے گا جہاں پر آپ رہتی ہیں۔ پھر آگے آپ نے پوائنٹ نمبر 1 لکھنا ہے کہ میں اپنے مکمل ہوش و حواس اور شعوری حالت میں وارثوں کو وصیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ بیماری کی حالت میں یا نیم بے ہوشی کی حالت میں میرے قریب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، غیر شرعی علاج اور باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ تھوڑی سی بریفنگ بھی دیتی رہوں گی کہ غیر شرعی کیا ہے۔ غیر شرعی یہ کہ کسی عالم کو بلا لیا، بابا کو بلا لیا اور وہ جھاڑ پونچھ کر رہے ہیں، یا کوئی ایسا جادو کا عمل کر رہے ہیں، یا کوئی تعویذ گول گول کے پھیلا رہے ہیں، تو یہ سب غیر شرعی معاملہ ہے۔ نزع کا عالم جب شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح کی کوئی معاملات بھی اثر نہیں کرتے، تو غیر شرعی علاج سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے۔ نمبر 2، میرے مرنے کے بعد میرے تمام وارث ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھیں، ذاتی عبادت کے علاوہ دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں۔ یہ موسٹلی اپنے اولاد کے لیے اس طرح کی جو ہے وصیت کی جاتی ہے، یا اگر بیوی ہے تو وہ شوہر کے لیے، شوہر ہے تو بیوی کے لیے، کہ میرے جانے کے بعد جو بھی کچھ وہ اسلام کی خدمت کریں گے بچے اولاد، تو اس کا صدقہ جاریہ ماں باپ کو ملے گا۔ نمبر 3، میری وفات پر میرے لواحقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر کی خاطر صبر سے کام لیں اور بہت زیادہ رونا دھونا، چیخنا، چلانا، بین کرنا، ان سب سے پرہیز کریں۔ غم کی حالت میں منہ سے خلاف شرعی بات نہ نکالیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یہ باتیں خصوصاً جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، یہ اس بات پر عمل کریں،
کیونکہ اولاد کے بچھڑنے پر یا ماں باپ کے بچھڑنے پر یا شوہر کے بچھڑنے پر وہ چیخم اور چلانا، بین کرنا اور غم کی حالت میں عجیب عجیب الفاظ نکالنا، شرعی جو غیر شرعی جو معاملات ہوتے ہیں اس پر جو ہے عمل پیرا ہونا، تو یاد رکھیں یہ سب کچھ کرنا گناہ ہے۔ اللہ کا مال تھا، اللہ نے واپس لے لیا، اس لیے تو پڑھا جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تیری چیز سے تو نے واپس لے لی، ہم کو بھی تیرے پاس پلٹ کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا غم پر آپ صبر کریں گے اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ نمبر 4، سنت کے مطابق میرے غسل اور کفن دفن کا بندوبست کیا جائے۔ نمبر 5، میرے چہرے کو کسی بھی نامحرم کے سامنے نہ کھولا جائے۔ نمبر 6، میری میت کی تصویر اور ویڈیو نہ بنائی جائے۔ نمبر 7، جنازہ جلدی پڑھیں اور جلدی قبرستان پہنچایا جائے۔ نمبر 8، حادثاتی موت کی صورت میں میرا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے الا یہ کہ قانونی ضرورت ہو۔ نمبر 9، جو بہت ضروری ہے جاننا، اور انشاءاللہ آگے لیکچرز میں اس کی وضاحت ضرور کروں گی کہ غیر شرعی رسومات قل 40واں جمعرات، تیجا، برسی اور دیگر بدعت سے پرہیز کیا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بارے میں اویئرنیس ہے نہیں، اور جانے کے بعد ہماری لواحقین کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ 40واں کل جمعرات اور جمعے کی نیاز اور اس طرح کی نیاز، یاد رکھیں سب بدعت ہے، یہ گناہ جاریہ بن جائے گا، تو اس طرح کی بدعت سے دور رہیے۔ اس کے بعد ہے نمبر 10، میرے لیے بخشش اور آسان حساب کی دعا کریں۔ نمبر 11، اگر میری وفات بیرون ملک ہو تو مجھے میری وفات والے مقام پر ہی دفن کیا جائے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، لوگ اگر فرض کریں کہ کسی کا یو کے میں یا یو ایس اے میں انتقال ہو گیا تو ان کو کہا جاتا ہے نہیں بھائی وہ پاکستانی میت جائے گی، نہیں، جہاں پر اس کی وفات ہوئی ہے بس وہیں پر اس کو دفن کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مردے کو اس کو زمین کے حوالے کر دیا جائے، اس کی قبر کے حوالے کر دیا جائے، یہی بہت اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ میت کو ٹریول کروانا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر نمبر 12 ہے، میری قبر لحد والی بنائیے، اسے کچا رکھیں، سادہ رکھیں، کوئی اضافی چیز ساتھ نہ لگائیں جیسے کہ سنگ مرمر کا پتھر، اس پر میرا نام، اس پر میری ڈیٹ آف برتھ، اس طرح کے کوئی معاملات میری قبر پہ نہیں کریں۔ پھر جب مجھے لحد میں اتارنے کے بعد قبر کو بند کر دیں تو منکر نکیر کے سوالات کے ساتھ میرا ساتھ دیجیے، اتنی دیر تک قبر پہ بیٹھیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اپنے لواحقین کو اس چیز کی وصیت کرو کہ تمہاری قبر پہ اتنی دیر تک بیٹھے جتنی دیر میں ایک اونٹ کو قربان کر کے اور اس کا گوشت بانٹا جاتا ہے۔ یہ 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں، وہ اس لیے، اس کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ جو شخص ہے وہ اپنی قبر سے مانوس ہو جائے، کیونکہ انسان جیسے ہی قبر میں جاتا ہے تو گھبراتا ہے کہ میں کہاں آ گیا، تو جب وہ، کیونکہ یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ مردے سنتے ہیں اللہ کی اذن سے، تو جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ان کے آس پاس بیٹھیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں، یعنی وہ منکر نکیر کے جو سوال کے جواب ہوتے ہیں ان کو آسانی سے دے سکتے ہیں، تو اتنی دیر تک بیٹھنے کی وصیت کریں۔ پھر اپنی اولاد کے لیے وصیت یہ ہے کہ وہ میرے جانے کے بعد بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو تعلیم دے۔ پھر اس کے بعد ہے، حج مجھ پر فرض ہو چکا تھا، میں نے نفلی حج کی نظر مانی تھی لیکن باوجود استطاعت کے حج نہیں کر سکی یا نہ کر سکا، لہٰذا ترکے میں سے جو اخراجات کے لیے رقم الگ کی گئی ہے، یعنی جو حصہ بنتا ہے وہ آئندہ سال کے حج کے مطابق اس نظر کو پوری کیا جائے۔ پھر ہے، میرے ذمے جتنے آپ کے ذمے روزے ہیں، روزوں کی قضا، یعنی جو آپ کے واجبات روزے تھے، یعنی جو فرض روزے تھے، اگر ان میں کوئی قضا ہے تو میرے وارث یہ قضا روزے پورا کر دیں، اگر روزہ نہ رکھ سکیں تو میرے مال میں سے کسی مسکین کو فدیہ کر دیں۔ اچھا، یہ بھی بہت اہم ہے کہ میت کی طرف سے صرف 1/3 حصہ جو ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق بٹ سکتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مال وراثت کا زیادہ سے زیادہ 1/3 حصہ میرے وارث اپنی مرضی سے غیر وارثوں میں
یا میرے ترکے میں سے 1/3 حصہ فی سبیل اللہ دینی خدمات پر جو ہے وہ اس کو سر انجام دے دیں، یعنی کسی ادارے کو دے دیں، مسجد میں دے دیں، کسی بچی کی شادی کرا دیں، یا پھر جو ہے وہ کوئی مدرسہ بنا دیں، 1/3 حصہ بچتا ہے تو وہ اس کے لیے دینی معاملات میں خرچ کیا جائے۔ آپ کے پاس کوئی آپ کا قرآن ہو یا آپ کے پاس دینی آپ کی بک ہو جو آپ پڑھتی ہوں، اس کی وصیت بھی کر سکتی ہیں کہ اول تو میرے بچے اس کو پڑھیں، میری اولاد پڑھے، اگر نہیں تو اس کو بھی کسی ایسے ضرورت مند کو دے دیں، طالب علم یا لائبریری میں رکھوا دیں جس کا صدقہ جاریہ مجھے ملتا رہے۔ ہوتا ہے نا، لوگ اس میں پسند کرتے ہیں کہ ان کا اپنا قرآن ہو، اور بلکہ استعمال کرتے ہیں، اپنا قرآن ہوتا ہے ان کا، جائے نماز ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے، اور ایک جگہ بھی انہوں نے جو ہے وہیں پہ نماز و قرآن پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ کتابیں ہوتی ہیں، جیسے میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میرا اپنا قرآن ہے، میں جب بھی پڑھوں گی اسی سے پڑھتی ہوں، میری اپنی تسبیح ہے، اپنی جائے نماز ہے، اور میری اپنی بکس ہیں، میں جو لکھ رہی ہوں، بہت ساری وہ نوٹ بکس ہیں، تو اس طرح اس کو وصیت آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ کسی بھی جو ہے ضرورت مند کو دیں، جو پڑھتا رہے، اس پر عمل کرتا رہے، صدقہ جاریہ پھر ہمیں ملے گا۔ پھر ہے میرے مرنے کے بعد میری وراثت شریعت کے مطابق وارثوں میں جلد سے جلد تقسیم کر دی جائے۔ پھر اور پوائنٹ ہے کہ میری وراثت کو جو قرآن و حدیث کی روشنی ہے اس میں تقسیم کیا جائے۔ پھر ہے وراثت کی تقسیم سے پہلے اس بات کو یاد دہانی کر لینی چاہیے کہ میرے ذمے کسی کی واجب اور کسی کا قرض یا کوئی زکوٰۃ باقی نہ ہو، اگر ہے تو اس کی ادائیگی میرے مال سے کر دی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ پورا ایک آپ کو ریٹرن ملے گا، تو اس میں آپ نے اپنے حساب سے پھر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، اور وہ لکھ کے کہیں ایسی جگہ پہ رکھ دیں اور کسی کو بتا دیں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد اس چیز کو فالو کیا جائے۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے میری وفات پر موجودہ لوگوں سے میرے قرض کے بارے میں معلوم کر لیں، اگر قرض میرے مال اور وراثت سے زیادہ ہو تو میری درخواست ہے کہ میرے وارث یا کوئی خیر خواہ اس کو میری طرف سے ادا کر دے، اور اگر وہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو قرض معاف کروا لیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے قرضے کے بارے میں یا تو اپنے ہسبینڈ کو بتائیں، ہسبینڈ بیوی کو بتائیں یا بچوں کو بتائیں، تاکہ اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے جو سب کے ساتھ ہی ہوگا، تو اس کی پھر ادائیگی ٹائم پر ہو سکے۔ اچھا، یہ جو میں نے پکچر آپ کو سینڈ کی ہے نا، اس طرح آپ نے کر کے لکھ کر اپنے پاس لگا لینا ہے کہ میرے مال کی تفصیل، سونا، روپیہ اور فارن کرنسی، جائیداد، زمین، مکان اور دیگر اشیاء۔ اور آخر میں اپنی شوہر، اپنی بیوی، والدین، شوہر کے والدین اور دیگر تمام رشتہ دار، دوست، احباب سے درخواست کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ مجھ کو دل سے معاف کر دیں، میرے لیے مغفرت اور آسانی کے حساب کی دعا کریں۔ میں ان لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں یا معافی کی طلبگار ہوں جن کو میری ذات سے کوئی تکلیف، دکھ اور پریشانی پہنچی ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے صدقہ جاریہ کے لیے میرے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہیے گا۔ پھر یہاں آپ نے دستخط کرنی ہے، تاریخ لکھنی ہے، 2 گواہ بنا لینا ہے، اور آپ کا جو ہے وہ وصیت نامہ تیار ہو گیا۔ تو ایکچولی یہ وصیت کرنی ہے، مال کی وصیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دی ہے۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم کرے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو میں ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ ایکچولی بدعت ہوتی کیا ہے، اور ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرنی ہیں اور کیا کیا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔